اب بھائی دیکھو، آپ کہتے ہو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اہل بیت میں شامل نہیں، مجھے یہ بتاؤ اہل بیت سے نکالنے والے یا شامل کرنے والے تم کون ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، واہ ہمیں واہ یہ واہ، بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حدیث کے اندر یہ فرمایا ہو کہ میری بیویاں، میری ازواج جو مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ کوئی ایک حدیث دکھا دو بھئی۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اہل بیت سے خارج نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو خارج کرنے والے؟ اور یہ جو آیت تطہیر ہے نا، جیسے کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ اس سے پہلی والی آیات اور اس کے بعد والی آیات جو ہیں، اس کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا ذکر ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کتنی بڑی ہستی ہیں، وہ اس آیت مبارکہ کے تحت یہ فرماتے ہیں، فرمایا انہا نزلت فی نساء النبی خاصتاً، یہ جو آیت تطہیر ہے نا، یہ خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے بارے میں نازل سبحان ہوئی ہے۔ اللہ سبحان اب اللہ۔ المیہ یہ ہے کہ جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شامل فرمایا اپنی چادر میں لے کر، لوگ ان کو تو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ قرآن کی آیات جن کے بارے نازل ہوئی وہ تو حضور کی ازواج ہیں۔ بھئی حدیث سے سرکار نے جن کو اپنی اہل بیت قرار دے دیا ان کو مان لیا، قرآن کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو بندہ اس بات کو نہیں نہ مانتا کہ یہ آیات سرکار کی ازواج کے بارے میں نہیں ہے، جو انکار کرتا ہے، فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ مباہلہ کرنے کو تیار ہو جائے، میں اس کے ساتھ مباہلہ کروں گا اس بات پر کہ یہ جو آیات ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئیں۔ اور پھر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اولا اور احسن، اولا اور احسن یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اہل بیت ہوں، اولا احسن یہ ہے۔ اسی طرح اولاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں، اسی طرح امام حسن و حسین، اولا یہ ہے کہ یہ اہل بیت میں ہوں۔ اگلی بات توجہ کے ساتھ سننے والی، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا بھی اہل بیت سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کا نکاح فاطمہ سے ہوا۔ یہ علامہ فخر الدین رازی بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں، بھائی دیکھیے مولا علی کا نکاح ہوا سیدہ فاطمہ سے، وہ اہل بیت کے اندر شامل ہو گئے، کیوں؟ نکاح ہوا سیدہ فاطمہ سے۔ میں نے کہا بھائی بیٹی سے جس کا نکاح ہوا وہ علی اہل بیت میں شامل ہو گئے، تو مجھے یہ بتائیں کہ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب حضور سے ہو گیا، کیا کہنے وہ اہل بیت میں شامل کیوں نہیں ہوگی؟ کیا بات۔ اور پھر اس سے اگلی بات احمد بھائی بڑی توجہ طلب وہ یہ ہے کہ دیکھیے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا، اہل بیت میں نے شروع میں عرض کیا کہتے ہیں گھر والوں کو۔ اب جیسے قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا جب بیٹی گھر سے رخصت ہو جاتی ہے عمومی طور پر اس کو اہل بیت یعنی گھر والی نہیں کہا جاتا، اب جس کے نکاح میں چلے گی وہ اس کے گھر والی ہو گئی جی۔ اب یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھر سے سیدہ فاطمہ تشریف لے گئی مولا علی کے ہاں، وہ پھر بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ مجھے یہ بتائیں جو اپنا گھر چھوڑ کے حضور کے گھر میں آ جائیں، ادھر حضور کا گھر چھوڑا مولا علی کے گھر میں چلی گئی، پھر بھی اہل بیت۔ تو جو بھائی اپنا گھر چھوڑ کے حضور کے گھر میں آ جائیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری ازواج، مومنوں کی مائیں، امہات المؤمنین، یقینی طور پر وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔